السلام علیکم جی. تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں سربیکس ڈی ٹیبلیٹ جو ہے اس کو کس طرح آپ نے استعمال کرنا ہے، اس کے یوزز کیا ہیں، اس کی بینیفٹس کیا ہیں. بہت سے لوگ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا صحیح استعمال کیا ہے، کیا طریقہ ہے. تو وہ ساری چیزیں جو ہے میں آج آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنے والی ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے کہ اس کو کب کس طریقے سے آپ نے اس ٹیبلیٹس کو یوز کرنا ہے. تو چلیے ہم سارے پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں. اچھا جی، تو اب جو اس کے اندر موجود ہے وٹامن ای، سی، فولک ایسڈ، بی کمپلیکس اور زنک، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہماری جو ہے اسکن کے لیے، ہمارے نیلز کے لیے اور ہماری ہیئر گروتھ کے لیے بہت ہی زیادہ اچھے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تین چیزیں ہو گئی، یعنی اسکن آپ کی بہت اچھی ہو جائے گی، ہیئر گروتھ بہت اچھی ہوگی. نیلز اگر ٹوٹ رہے ہیں، نیلز کمزور ہیں تو آپ کے نیلز وغیرہ جو ہیں وہ بالکل زیادہ ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن اس چیز کا دھیان رکھیں، کسی بیماری کی وجہ سے آپ کے اگر بال جھڑ رہے ہیں تو اس کا آپ کو ڈائگنوز کروانا ضروری ہے. یا اگر آپ کے نیلز کسی اور وجہ سے آپ کے اندر کیلشیم کی ڈیفیشنسی بہت زیادہ ہے تو اس کے لیے پہلے ڈائگنوز ہوگا، اس کے بعد ہم سربرزی کو ریکمنڈ کریں گے. لیکن ویسے اگر آپ جو ہے اس لیے لیتے ہیں کہ آپ کی ہیئر گروتھ اور نیلز جو ہے آپ کی اسکن اچھی ہو تو اس کے لیے آپ سربرزی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب دوسرا پوائنٹ یہ ہو گیا کہ آپ کو استعمال کس طریقے سے کرنا ہے. تو سب سے پہلے آپ نے جس چیز کا دھیان رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی کیلشیم اور آئرن کو آپ نے ایک ساتھ نہیں لینا، کیونکہ کیلشیم جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ آئرن کو جو ہے وہ اس کی ایبزارپشن کو ختم کر دیتا ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ نہ کیلشیم کام کرتا ہے جسم کے اندر، نہ ہی آپ کے جسم میں آئرن کام کرتے ہیں، یعنی دونوں ہی جسم میں جا کے ایک ساتھ ختم ہو جاتے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو کبھی بھی کیلشیم کے ساتھ جو ہے کوئی کیلشیم کی ٹیبلٹ بھی لے لی یا دودھ کے ساتھ، تو بالکل بھی اس کو نہیں لینا، کیونکہ وہ کیلشیم کو اور آئرن، یہ دونوں چیزیں آپ کے جسم سے ایک دوسرے کو ختم کر دیں گی. کیونکہ یہ جو کیلشیم اور آئرن ہوتا ہے یہ سیم ریسیپٹرز کے لیے کام کرتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو کیلشیم ہے وہ ختم کر دے گا آئرن کو، تو پھر کیا ہوگا، دونوں چیزیں جب ختم ہو جائیں گی دونوں چیزیں جسم کے اندر اثر نہیں کریں گی. اب اس کو یوز کیسے کرنا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو زیادہ بہتر یہ کہ دوپہر کے کھانے میں کے ٹائم، یعنی دوپہر میں آپ یوز کریں. لیکن دھیان اس بات کا رکھنا ہے کہ آپ نے اس گولی کو کھانے سے 1 گھنٹے پہلے اور گولی کھانے کے 1 گھنٹے بعد آپ نے کچھ بھی نہیں کھانا، اس چیز کا دھیان رکھنا ہے. اب کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو صرف یوز کرنا ہے پانی کے ساتھ، کیونکہ آپ نے اس کو دودھ کے ساتھ، چائے کے ساتھ، کافی کے ساتھ تو بالکل بھی یوز نہیں کرنا. پرائس دیکھ لیں 267 جو ہے اس کی پرائز ہے، اور کم زیادہ اوپر نیچے ہو سکتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے ایریا یا میڈیکل اسٹور فارمیسی کے اوپر. تو خیر یہ ہے کہ آپ نے جو ہے اس کو کبھی بھی جو ہے وہ چائے، کافی، دودھ کے ساتھ، انڈے کے ساتھ، یا کھانے میں انڈا کھا لیا، ایسا بالکل بھی نہیں کرنا. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ نے اگر اس کو دودھ کے ساتھ استعمال کیا، دودھ میں ہے کیلشیم، تو کیا کر دے گا، کیلشیم آئرن ایک ساتھ جسم میں گئی، ایک دوسرے کی پاور کو ختم کر دیں گے. نہ دودھ کام کرے گا، نہ یہ ٹیبلٹ کام کرے گی. آپ نے اس کو دہی کے ساتھ کھایا، دہی میں بھی کیلشیم ہے، دونوں چیزیں ایک دوسرے کو ختم کر دیں گی. یا آپ نے اگر اس کو انڈے کے ساتھ کھایا، اس میں بھی کیلشیم ہے، تو ایک دوسرے کو یہ جو پاور ہے اس کو ختم کر دیں گی. تو بہتر یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو لینا ہے پانی کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو پانی کے ساتھ آپ نے لے لیا، تو پانی کے ساتھ لینے کے بعد نہ 1 گھنٹے بعد نہ 1 گھنٹے پہلے آپ نے کچھ بھی نہیں کھانا چاہیے. تو بیچ ٹائم میں آپ نے اس کو ایسے ٹائم میں کھانا زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ دوپہر میں لے لیں. اور رات میں کبھی بھی اس طرح کی ٹیبلٹس، ملٹی وٹامنس نہیں کھائے جاتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے جسم میں ایبزارپشن نہیں کرتی ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ مارننگ میں دوپہر تک لے لیں، رات میں کبھی بھی کوئی ملٹی وٹامنس نہیں لینا. اب یہ ویٹ گین جو ہے، یہ ٹیبلٹ کھانے سے ویٹ گین ہوتا ہے یا نہیں، یہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. آئی ہوپ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی. ویڈیو پسند آئی سو ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، comment, share and subscribe to my channel. Thanks for watching. Allah Hafiz.